السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 4 اور 5، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے کل کے درس میں اور اس سے پہلے والے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ یہ سورۃ کریمہ بہت ہی اہم ترین سورت ہے۔ اس سورۃ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے اصول، ضابطے، قاعدے، قانون بیان فرمائے ہیں جو مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اور ان اصول، ضابطوں پر اور قاعد و قانون پر اگر انسان عمل کر لے تو واقعی انسان بن جائے، اور اگر پورا سماج اور پورا معاشرہ اس سورۃ کریمہ میں بتائے گئے اصول اور ضابطے پر عمل کریں گے تو پورا سماج جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ سامعین اکرام، ابھی جو دو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان دو آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سنہرے اصول اور قاعدے اور ضابطے بیان کیے ہیں جس کے اوپر عمل کرنا بلند ترین انسان کی پہچان ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، بدکاری کی تہمت لگائیں اور 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، فاجلدوہم 80 جلدہ، تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور اس کی گواہی اس کے بعد پھر سے کبھی قبول نہ ہوگی، واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ بدکردار ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن، پاک باز اور انوسینٹ عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں۔ یہاں پر جو محسنات کا جو لفظ ہے، یہ پاک باز اور انوسینٹ کے معنی میں ہے، یعنی جو بالکل بے قصور ہے، انوسینٹ ہے۔ اور محسنات جو ہے یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عورتوں سے مراد یہاں پر کوئی بھی عورت، چاہے کنواری ہو یا شادی شدہ ہو۔ لیکن اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ پاک باز ہے، بے قصور ہے، اور کوئی آدمی اگر اس کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دیتا ہے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد انسان ہلاک و برباد ہو جائے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہلاک، عزت کے اعتبار سے بھی ہلاک، دین کے اعتبار سے بھی ہلاک، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہلاک۔ 7 بڑے بڑے گناہ، جن میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان مرد یا عورت پر جو بے قصور ہو اس کے اوپر بدکاری کی تہمت لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن لوگوں کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائے، اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ 4 گواہ پیش کرنا ہے، یعنی آپ نے جس سچویشن میں اس کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کے اس پر جو تہمت لگا رہے ہیں، اس تہمت کے لیے 4 گواہ کا پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کیے گئے تو پھر تہمت لگانے والا آدمی بالکل جھوٹا ہوگا، بالکل جھوٹا ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے فاجلدوہم 80 جلدہ، تو اس کے اوپر 80 کوڑے لگا۔ کتنے کوڑے لگا؟ 80 کوڑے۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ زنا کی شہادت اور تہمت کی شہادت، زنا کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر کہیں کہ اس نے زنا کیا ہے تو زنا کی شہادت کے طور پر 4 ایسے گواہ لانے پڑیں گے جس نے دیکھا ہو کہ اس نے زنا کیا ہے، یعنی فعل زنا۔ اور زنا کی تہمت کا الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایسے سچویشن میں دیکھا ہے جو زنا کا قرینہ ہے۔ مثال کے طور پر مرد عورت ہے، اس کو بالکل تنہائی میں دیکھ لیا، لپٹا چپٹی کرتے ہوئے، بوسو کنار کرتے ہوئے دیکھ لیا، یا کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کے بارے میں کہا کہ نہیں، یہ اس کا بچہ نہیں، کسی دوسرے کا بچہ ہے، یہ حرامی ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں زنا کی تہمت لگانا. یہ جو زنا کی تہمت لگانا، اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کڑا نصاب بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اگر کوئی نصاب کو پورا نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ. یعنی اگر کسی سماج و معاشرے میں کسی آدمی نے کسی آدمی کے اوپر اگر بدکاری کی تہمت لگایا ہے تو اس کے لیے نصاب کیا ہے؟ 4 گواہ لانا، اور چاروں گواہ بالکل اسی سچویشن کو دیکھنے والا ہو جس کو اس نے دیکھا ہے. 4 گواہ لانا، اور اگر 4 گواہ نہیں لائے تو 80 کوڑے پڑیں گے. یہ جو اتنا سخت قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ کہ اگر کبھی کوئی آدمی کسی کو اگر اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے سامنے 2 رستے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، کسی کو کوئی آدمی کسی ایسے حالت میں دیکھے گا تو 4 گواہ لانا بہت مشکل ہے، بلکہ ایک طرح سے دیکھیں تو ناممکن ہی ہے، بہت مشکل ہے. کسی کو دیکھ لیا تنہائی میں، بوسو کنار کر رہا ہے، اب گواہ ڈھونڈنے جائے گا، جب تک وہ وہاں پر رہے گا کہ نہیں رہے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو یہ بہت مشکل ہے. اور اگر 4 گواہ نہیں لا پایا تو 80 کوڑے پڑیں گے. اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ایک انسان اگر کسی کو کسی استھتی میں دیکھ لیتا ہے تو اس کے سامنے 2 ہی رستہ ہے. ایک رستہ یہ ہے کہ یا تو وہ بالکل پردہ پوشی کرے اور اس بات کو لوگوں میں نہ پھیلائے، بالکل نہ پھیلائے لوگوں میں. اور اگر اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے تو 4 گواہ پہلے وہ پورا کرے اور پھر حاکم وقت کو جا کر کے بتلائے، جو ذمہ دار ہے اس کو بتلائے. ابھی ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کہیں دیکھا تو پورے معاشرے میں جنگل میں آگ کی طرح سے بات نہیں پھیلتی جیسے لوگوں کے بارے میں لوگ یہ بات پھیلا دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، سماج و معاشرے میں بہت بدریشن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اتنا کڑا قانون لگایا. ایمان والوں کو چاہیے کہ قرآن کے آیت کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کریں. ہمارے سماج و معاشرے میں کیا ہے، توحید کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں کہ ہم توحید پر چلنے والے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھیں تو توحید کا ایک ذرہ بھی نہیں ملتا ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. یہاں ویسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے اس چیز کی تعلیم دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں اس قدر فتنہ برپا ہوا ہے. کسی بھی سماج کو دیکھ لیجئے، اتنے فتنے ہیں. فتنوں کی وجہ بس یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اور کلام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتیں نازل فرمائی ہے اس پر لوگوں نے عمل نہیں کیا. اگر کوئی آدمی کبھی کسی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے 2 راستے ہیں، یا تو بالکل چپی اختیار کرے، اس کی پردہ پوشی کرے، لوگوں میں مشہور نہ کرے. لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بات غلط ہے تو اس کے لیے پہلا جو اس کے اوپر رسپانسبلٹی اور جو ذمہ داری ہے وہ 4 گواہ کو کمپلیٹ کرے. 4 گواہ اگر کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو حاکم وقت کے پاس لے جائے، لوگوں میں مشہور نہ کرے، کیونکہ حاکم وقت کے پاس جب بات چلی جائے گی تو وہ ہر چیز کو دیکھ کر کے اس گندگی کو کیسے سماج و معاشرے سے پاک کرنا ہے وہ دیکھ کر کے اس کو پاک صاف کر دے گا، لیکن سماج میں نہ پھیلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو آدمی 4 گواہ پیش نہ کر سکے اور اس کے باوجود لوگوں کے اوپر زنا کی تہمت لگا دے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہو تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگانا ہے. کتنے کوڑے لگانا ہے؟ 80 کوڑے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، آگے سے کبھی بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. یہ دوسرا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آگے سے اس کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ بد کردار ہیں. اب یہاں پر غور و فکر کرنے کا جو مقام ہے وہ یہ کہ سماج و معاشرے میں کبھی کوئی کسی کے بارے میں جو زنا کی تہمت لگاتا ہے، بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ جھوٹی ہو، کبھی کبھی سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 4 گواہ نہ لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بد کردار کہا ہے. یعنی اگر وہ سچا ہے اور اس کے باوجود وہ 4 گواہ نہیں لا سکا تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اس کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور وہ بد کردار ہے اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اس نے ایک بات ایسی کی ہے جو سماج و معاشرے میں پھیل گیا، فتنے کا سبب بن گیا. اسی لیے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی برائی دیکھے تو اس کی پردہ پوشی کرنا چاہیے، کیونکہ پردہ پوشی کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. جس آدمی نے برائی کو دیکھ کر کے پردہ پوشی کیا اور پھر دوسرے طریقے سے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کی، یقینی طور پر وہ آدمی
شرعی اعتبار سے انتہائی بلند ترین مقام رکھتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر کسی کو دیکھا بھی ہے اور اس کے بعد وہ 4 گواہ کمپلیٹ نہیں کر سکا اور اس کی وجہ سے ایک فتنہ سماج و معاشرے میں پھیل گیا تو یقینی طور پر وہ آدمی بد کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر مومنوں کو تنبیہ کیا کہ اگر ایسا دیکھو تو پہلی فرصت میں اس کو تم کو پردہ پوشی کرنا ہے، اور اگر تم کو لگے کہ نہیں ایسا کرنا ضروری ہے تو پھر شریعت کا یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، اس اصول کے حساب سے تم اس بات کو حاکم وقت تک لے جا سکتے ہو، سماج و معاشرے میں پھیلانے کا تم کو کوئی حق نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے پچھلی آیت کریمہ کے اندر جو آدمی کہیں پر کسی سماج و معاشرے میں کسی آدمی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، زنا کی تہمت لگاتا ہے، تو اس کے لیے 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی، 2 حکم ہے اور 1 خبر ہے۔ پہلا حکم کیا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارو، اس کو جو ہے 80 کوڑے مارو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کی گواہی کو قبول نہ کرو، اور تیسرا خبر کیا ہے کہ وہ بد کردار ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کا عمل کر بیٹھے، اگر کوئی آدمی اس طرح کا عمل کر بیٹھے اور وہ گواہ پیش نہ کر سکے اور اس کے اوپر حد لگ جائے 80 کوڑے، یا سماج و معاشرے میں اس کی حقیقت واضح ہو جائے، اس کے بعد اس کے دل میں اگر پچھتاوا ہے کہ نہیں ہم نے بہت غلط کیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا، تو جو دنیاوی حکم ہے وہ لگا رہے گا۔ کیا دنیاوی حکم؟ اگر اسلامی حکومت ہے تو 80 کوڑے لگیں گے، دوسرا یہ کہ وہ بد کردار ہے، دوسرا یہ کہ اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، یہ تو لگے رہیں گے کہ اس کو 80 کوڑے لگیں گے اور اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، لیکن توبہ کر لینے کے بعد اب وہ اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی بد کردار نہیں ہوگا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اس کی شہادت بھی قبول کی جائے گی، اس کے لیے کچھ کنڈیشن بیان کیے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر وہ آدمی اپنے کیے پر پچھتا جائے کہ نہیں میں نے بہت غلط کیا، فلاں آدمی نے کیا کیا، نہیں کیا، صحیح کیا، غلط کیا، ہم نے پورے سماج و معاشرے کو فتنے میں ڈال دیا، یہ چیز سوچتے ہوئے، یا پھر ہم نے غلط تہمت لگایا، یہ چیز سوچتے ہوئے اگر اس نے توبہ کیا سچے دل سے اور آگے ایسا نہیں کرے گا، اس نے اپنے دل کے اندر عزم کیا، تو 80 کوڑے تو ضرور لگیں گے اور گواہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن وہ اب بد کردار نہیں ہوگا بلکہ ایمان والا ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے، جس کو بہت غور و فکر سے سننا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔